سورۃ المؤمنون مکی سورت ہے، سورۃ الانبیاء کے بعد نازل ہوئی، 6 رکوع ہیں، 118 آیات ہیں، 1840 کلمات ہیں، 4802 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو آپ کے چہرے کے آس پاس شہد کی مکھی کی گنگناہٹ جیسی آواز آنے لگتی۔ ایک دن آپ پر وحی نازل ہوئی تو تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ہمیں زیادہ کر، تھوڑے نہ رہنے دے، ہمیں عزت عطا فرما، ذلیل نہ رہنے دے، ہمیں عطا کر اور محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر مقدم کر، دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کر، ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا۔ اس دعا کے بعد آپ نے فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا، اور پھر آپ نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیات پڑھی۔ یہ ترمذی کی روایت تھی۔ نسائی میں ایک اور روایت آتی ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا اور کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن تھا، اور پھر یہ 10 آیات پڑھ کر سنائی کہ آپ ان آیات پر عمل کرنے والے تھے۔ قد افلح المؤمنون، قد تحقیق، قد اگر کسی متوقع امر یعنی جس بات کی توقع ہو اس سے پہلے آئے تو وہ بات صرف متوقع نہیں ہوتی بلکہ اس کا ثابت ہونا لازم ہو جاتا ہے، اور اگر ماضی کے شروع میں آئے تو حال کا معنی دیتا ہے۔ قد افلح المؤمنون جب قد کہہ کے بات شروع ہوئی تو معنی کیا ہے کہ یہ بات ثابت ہے، ایسا ہی ہوگا، اور پھر ماضی پر اگر قد ہے تو معنی حال کا، قد افلح تحقیق فلاح پا گئے ہیں، یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے ہو چکا، یعنی یقینی بات ہے۔ اور افلح کا لفظ جو ہے فعل لامحی سے ہے۔ فلاح کہتے ہیں چیرنے پھاڑنے کو، کاٹنا۔ فلاح کسان کو کہتے ہیں جو زمین کو پھاڑتا ہے کچھ اگانے کے لیے۔ مفلح اس شخص کو کہتے ہیں جو تکلیفیں اٹھا کر، صعوبتیں برداشت کر کے اپنے مقصد یا منزل یا مطلوب تک پہنچ جائے۔ اور المؤمنون مؤمن کی جمع ہے، ایمان والے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، کامیاب ہو گئے مومن۔ اور فلاح کا لفظ کسی جزوی کامیابی کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ مکمل کامیابی کے لیے ہوتا ہے، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی۔ تو یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ کون سے مومن؟ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اب۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔ خاشعون کا لفظ خاشع کی جمع ہے، اور خاشع کا لفظ خشع سے ہے۔ خشع کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، دب جانا۔ خشوع سکون کے لیے بھی آتا ہے، اطمینان اور سکون کے لیے اور جھکنے کے لیے۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں یعنی سکون سے نماز پڑھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور خشوع دل کی عاجزی اور دل کا جھکنا ہے جو انسان کے اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے۔ اعضاء کے جھکنے کو خضوع کہتے ہیں، اسی لیے یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ خشوع دل کا جھکنا۔ تو وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں یعنی جو اندر سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جب اندر سے جھکتے ہیں تو ظاہر بھی ان کا جھک جاتا ہے، ظاہر میں بھی نظر آنے لگتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں منافقت والے خشوع سے بچا، نفاق والے خشوع سے بچا،
اور نفاق والا خشوع کیا ہوتا ہے کہ انسان بظاہر تو ایک مسکین شکل بنا کے کھڑا ہو، لیکن اندر سے اس کا دل راضی نہ ہو، اندر جھکا ہوا نہ ہو۔ منافقت کہتے بھی کس کو ہے؟ ظاہر اور باطن کے فرق کو، اور باطن کا فرق یا باطن کی یا دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح انسان کے عمل میں ضرور ظاہر ہو جاتی، انسان اس کو زیادہ دیر تک چھپا کے نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ فرمایا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جوارح یعنی اس کے اعضاء اور اس کے ظاہر میں خود بخود خشوع آ جاتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کسی انسان کے لیے بھی دل میں آپ کی قدر ہے، عزت ہے، تو آپ کا عمل خود بخود اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور اگر دل میں کسی کی عزت نہیں، دل میں کسی کا ڈر نہیں، تو آپ کا ظاہری عمل کبھی بھی بدل نہیں سکتا۔ آپ اگر وقتی طور پہ مسکین شکل بنا کے خوشامد کریں بھی کسی کی، تو وہ زیادہ دیر باقی نہیں رہ سکتی، وہ کہیں نہ کہیں نفاق کھل کے رہے گا۔ لیکن اگر کسی کے لیے بھی آپ کے دل میں قدر اور عزت ہے تو بھلے کیسے بھی حالات ہوں، کچھ بھی ہو، وہ عمل میں فوراً آ جائے گا، عمل پھر اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو اسی لیے خشوع جو ہے دراصل دل کا خشوع ہے جو عمل میں آتا ہے، دل کا جھکاؤ ہے۔ اگر دل ہی نماز میں نہیں لگا ہوا تو ایک جگہ پر رک کے آپ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، کسی نہ کسی طرح آپ میں بے چینی اور ہل جل اور نماز میں جلدی جلدی خود بخود ہو جائے گا۔ اسی لیے سورۃ البقرہ 45 میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ بے شک وہ نماز بہت بھاری ہے مگر خشوع اختیار کرنے والوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ اور دیکھا جائے تو نماز پوری زندگی کا آئینہ ہے۔ کسی شخص کا اللہ تعالی سے کیسا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے، یہ اس کی نماز میں ظاہر ہوتا ہے۔ نماز بتاتی ہے، اگر کسی کا دل نماز میں نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے تعلق درست نہیں۔ تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ یعنی اگر بظاہر ایک کیفیت بنائی ہوئی بھی ہے تو وہ بھی دکھاوے کی ہے۔ اسی لیے تنہائی کی نمازیں ان کی اس خشوع و خضوع سے نہیں ہوتی جو نمازیں ان کی لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ اسی لیے منافقت بدترین صفت ہے، بدترین بد اخلاقی ہے، اور انسان کے کم عقل ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ اگر کوئی سمجھدار ہو تو کبھی ایسا نہ کرے۔ اسی لیے قرآن پاک کی ابتدا میں جو منافقین کی صفات بتائی گئی ان میں لا یعلمون، لا یشعرون اور ما یشعرون کی کیفیات آتی ہیں، اور پھر اپنی اسی ناسمجھی کی وجہ سے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ دراصل اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص جو لوگوں کے سامنے تو اچھی نماز پڑھے اور تسنع سے ایک خشوع کا مظاہرہ کرے، اور تنہائی میں تیز تیز جلدی جلدی، اور ایسی نماز جس میں اللہ کی یاد بالکل ہے ہی نہیں، تو ایسی نماز کو خشوع والی نماز نہیں کہا جا سکتا۔ تو کامیابی کے لیے شرط ہے کہ سب سے پہلے بندے کا تعلق اللہ تعالی سے درست ہو، اور درست تعلق کی علامت درست نماز ہے، اور اس نماز میں اللہ کی یاد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کس لیے رکھی؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اور اگر نماز میں اللہ کی یاد ہی نہیں پھر نماز کیا نماز ہے؟ والذین، اور وہ لوگ، ہم عن اللغو معرضون، وہ لغو سے اعراض برتنے والے ہیں۔
لغو کیا چیز ہے؟ ہر وہ بات اور کام جو فضول اور بے فائدہ ہو، لا یعنی ہو، جو آخرت میں کام نہ آنے والا ہو، مروءت کے خلاف ہو. ہر وہ بات اور کام جو آخرت میں فائدہ نہ دے، بیکار، لا یعنی، فضول، بے مقصد. سورۃ الحج کے آخر میں کیا فرمایا؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اور حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ جب انسان کسی بھی چیز کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل طور پر یکسو ہو، اس معاملے میں سنجیدہ ہو. اور جب کوئی شخص کسی خاص معاملے میں سنجیدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل دوسری چیزوں میں نہیں لگتا، دوسری چیزوں سے وہ خود بخود لا تعلق ہوتا چلا جاتا ہے. کوئی بھی معاملہ، خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، دنیا کا ہو یا دین کا، کسی بھی چیز میں جب انسان حقیقی معنوں میں سنجیدہ ہوتا ہے تو دوسری چیزوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں بچتا. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی طالب علم اپنی پڑھائی میں سنجیدہ ہے تو وہ فضول قسم کی لغویات کے لیے وقت نہیں نکال سکتا. بیکار بیٹھ کے گپ شپ کرنا، گھنٹوں ٹیلی فون پہ بیٹھے رہنا، سیر و تفریح کے لیے وقت بے وقت نکل جانا، بازاروں میں ادھر ادھر مارے مارے گھومے پھرنا، ان چیزوں میں اس کی دلچسپی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک بامقصد انسان ہے. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے مقصد کے تحت کرتا ہے، اس کے فائدے کے لیے کرتا ہے. تو ایک آخرت اورینٹڈ شخص، ایک ایسا شخص جس کی منزل آخرت کی کامیابی ہو، تو وہ کسی بھی صورت میں دنیا کی فضول اور لایانی چیزوں میں دلچسپی نہیں لے سکتا. اس کے پاس نہ اتنا وقت ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی توجہ اس طرف ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا اس میں دل لگتا ہے. سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے 72 میں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ لغو کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں؟ معزز طریقے سے، شریفانہ طریقے سے، یعنی اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. اسی طرح اگر کوئی بے فائدہ باتیں سننے کو ملے یا کوئی بھی چیز تو بھی اس سے اعراض برتتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ لغو سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس میں دلچسپی نہیں لیتے. کسی کی غیبت ہو رہی ہو، کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہو، فضول لایانی تبصرے ہو رہے ہوں، تو ایسی گفتگو میں وہ شریک نہیں ہو سکتے اور نہ ہی انہیں اس سے کوئی دلچسپی ہوتی، کیونکہ وہ ان کے مزاج اور ان کے معیار کے خلاف ہے. جیسے دنیا میں ہم نے ہر چیز کا ایک معیار بنا رکھا ہے، ایک سٹینڈرڈ، ایک کوالٹی. تو آپ کس چیز کو اختیار کرتے ہیں؟ آپ جب کپڑا خریدتے ہیں تو آپ اپنے معیار کا لیتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی چیز جب آپ اختیار کرتے ہیں تو مادی چیزوں میں بھی آپ اپنے معیار کو مد نظر رکھتے ہیں. اسی طرح گفتگو میں، دوستی میں، تعلق میں، ہر چیز میں انسان کا ایک معیار ہوتا ہے. تو وہ معیار کیا ہے؟ بامقصد کام اور بامقصد چیزیں. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کی غرض نہیں، یعنی جن سے ان کا کوئی مطلب نہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا نماز میں دل نہیں لگتا یا نماز میں خشوع نہیں ہوتا. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عام زندگی میں اگر انسان لغو میں دلچسپی رکھتا ہو، عام زندگی میں اگر انسان بیکار، بے فائدہ، بے مقصد باتوں میں وقت گزار رہا ہو، تو پھر یکا یک جب وہ نماز کی طرف جاتا ہے تو اس کا دھیان انہی پچھلی فضول باتوں کی طرف رہتا ہے. والذین، اور وہ لوگ یعنی کامیاب لوگ کون ہیں؟ ہم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کے کرنے والے ہیں. زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ کا لفظ ز کاف یہ سے، زکا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا اور اس کو آگے بڑھانا. یعنی زکوٰۃ کا لفظ بالیدگی، نشو و نما، بڑھنے اور عمدہ ہونے کے معنوں میں ہوتا ہے. تو یہاں پر زکوٰۃ کے لیے کرنے والے ہیں. تو زکوٰۃ سے مراد یہاں زکوٰۃ نفس ہے، زکوٰۃ مال نہیں، اگرچہ بعض مفسرین نے
زکوٰۃ المال بھی اس سے مراد لی ہے، لیکن چونکہ سورت مکی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا فرض کے درجے میں، اگرچہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم تھا، تو یہاں زکوٰۃ اپنے اصطلاحی معنوں میں نہیں بلکہ عام معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ اصطلاحی معنوں سے کیا مراد ہے؟ مخصوص مال پر شرع نصاب کے مطابق مال ادا کرنا، لیکن یہاں کیا ہے؟ نفس کی زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ النفس مراد ہے، نفس کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ، ہر چیز کی زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ میں بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے پاک کرنا اور ایک ہے نشو و نما دینا۔ کس چیز سے پاک کرنا؟ نفس کو یا مال کو یا اخلاق کو؟ قبیح چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے۔ اور کس چیز کو اختیار کرنا؟ اچھی چیزوں کو، اور صرف اختیار کر کے ایک دفعہ چھوڑ نہیں دینا بلکہ مسلسل بڑھاتے چلے جانا۔ یعنی تزکیہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان مسلسل کوشش اور جد و جہد میں لگا رہتا ہے کہ مجھے اپنے اندر سے خراب باتیں نکالنی ہیں اور اس کی جگہ اچھی چیزوں کو لانا ہے اور اچھی عادات اختیار کر کے ان کو مزید بڑھانا ہے۔ تو والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے کرنے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ نفس کے، تو اس میں سب سے پہلے پھر شرک سے بچنا، گناہوں سے بچنا، بدگمانی سے بچنا، پھر زبان کی غلط گفتگو سے بچنا جیسے غیبت وغیرہ ہے، چغلی ہے، بد کلامی ہے، بد اخلاقی ہے، پھر اسی طرح انسان کی زندگی میں باقی بھی جو چیزیں ہیں ان میں بھی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام۔ تو مراد یہ ہے کہ کامیاب لوگ اپنی عملی زندگی میں تزکیے کے عمل پر فائز نظر آتے ہیں یا تزکیے کے عمل سے دلچسپی رکھتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو قلب، روح، زبان اور عمل کو صاف کرنے والی ہو، دل کو اطمینان بخشنے والی ہو۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ الاعلی آیت 14 میں آتا ہے قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے تزکیہ اختیار کیا، اپنے آپ کو پاک کیا۔ سورۃ الشمس آیت 9 اور 10 میں آتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے اس کو پاک کیا اور ناکام ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ سورۃ النور میں آتا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ انسان کی کوشش اپنی ہوتی ہے، لیکن جب تک اللہ کی مدد اور تائید انسان کو حاصل نہ ہو، انسان خود کو پاک نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا نفس اور میرا دل اور میرا سب کچھ بالکل پاک ہے۔ لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ لیکن یہاں کامیاب ہونے والوں کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ مسلسل اپنے آپ کو واچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان جسمانی اعتبار سے اپنا حساب کتاب رکھتا ہے کہ کہیں جسم میں چربی کی مقدار تو زیادہ نہیں بڑھ گئی، یا شوگر کی تو نہیں زیادہ بڑھ گئی، یا کولیسٹرول تو نہیں بڑھ گیا، تو کیا چیزیں کم ہونی چاہیے، یا یہ کہ کوئی اور ڈیفیشنسی تو نہیں ہو گئی، کیا اور انٹیک لینا چاہیے۔ تو اسی طرح روحانی طور پر بھی انسان کو مسلسل اپنے آپ کو واچ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں انہیں نکالنا ہے مجھے اپنے اندر سے، اور کون سی چیزیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم لفروجہم، وہ اپنی شرمگاہوں کی، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، حرام سے، یعنی حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ تو تزکیے میں نہ صرف یہ کہ روحانی، جسمانی، اخلاقی اور ذہنی تزکیہ، بلکہ جنسی تعلقات میں بھی تزکیہ۔ اس لیے ایسے لوگ اپنی خواہشات نفس کو بھی کنٹرول کرنے والے ہیں اور حرام سے بچ کے رہنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، یعنی جن سے نکاح ہو، او ما ملکت ایمانہم، یا جو مالک ہو ان کے دائیں ہاتھ، یعنی مملوکہ، کنیز۔ جب دور غلامی تھا تو اس وقت یہ حکم تھا، لیکن اب صرف ازواج ہیں۔ فإنہم، تو بے شک وہ، غیر ملومین، نہیں ہے ملامت کیے گئے،
ملومن مدحورا پیچھے پڑ چکے ہیں آپ ملوم، تو اسی سے ملومین ہے. لام واو میم اس کا روٹ ہے. لومۃ لائم بھی آتا ہے. تو وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے. یعنی اگر کوئی شخص نکاح کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے تو اس کو برا نہیں کہا جائے گا. اسلام میں جائز تسکین نفس کے 2 ہی راستے ہیں، اور ان میں سے پہلے نمبر پر نکاح ہے. اسلام میں رہبانیت کو پسند نہیں کیا گیا، نکاح کرنے کو پسند کیا گیا ہے، اور نکاح کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بتایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے. تو نکاح کے ذریعے ایسا تعلق قائم کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی قباحت نہیں، بلکہ الٹا اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن نکاح میں ضروری ہے کہ وہ تمام شرائط پوری ہوں جو ایک جائز نکاح کے لیے اسلام نے رکھی ہیں. اسی لیے نکاح متع جو ہے وہ اس میں نہیں آتا. نکاح متع کیا ہوتا ہے، جس کا پیچھے آپ ذکر پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء میں، کہ کوئی شخص ایک محدود مدت کے لیے محدود رقم پر یا کسی چیز کے عوض کسی عورت سے نکاح کر لے، اور جب وہ مدت ختم ہو جائے تو وہ نکاح خود بخود ڈیزالو ہو جائے. دور جاہلیت میں اس طرح کا نکاح ہوتا تھا. اسلام کے ابتدائی حصے میں اسے باقی رکھا گیا، لیکن بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا. پھر اسی طرح کیا فرمایا گیا کہ نکاح کے ذریعے تعلق پر ملامت نہیں بلکہ پسندیدہ ہے. ہاں، جو ناپسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو چاہے گا اس کے سوا، اس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ نکاح کے علاوہ یا مملوکہ کے علاوہ. فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس یہی لوگ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں، شریعت کی حدود سے نکلنے والے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح تو درست ہے، لیکن نکاح کے علاوہ کوئی بھی تعلق یا کوئی بھی طریقہ نفسانی خواہشات کی پورا کرنے کا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، جس میں زنا، عمل قوم لوط، ماسٹربیشن اور دیگر تمام چیزیں آتی ہیں جو کسی بھی رنگ اور شکل میں ہوں. قرآن پاک میں عمل قوم لوط کے بارے میں منع کیا گیا کہ اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون، کہ اپنی بیویاں چھوڑ کر جو تم مردوں سے تعلق قائم کرتے ہو تو تم کون ہو؟ قوم عادون، حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. تو یہاں حد سے بڑھنے والے انہی کو قرار دیا گیا. پھر اسی طرح سورۃ المعارج میں آتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. تو نکاح کے دائرے کے باہر ناجائز دوستیاں کرنا یا حرام کا کوئی طریقہ بھی اختیار کرنا درست نہیں. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ خود مسلمان معاشروں کے اندر نکاح مشکل کر دیا گیا ہے، شادی کو مشکل ترین کام بنا دیا گیا ہے، اور اس کے برعکس حرام کو آسان کر دیا گیا ہے. اور خصوصاً ایسے معاشرے کہ جہاں ہر طرف حرام میسر ہو، آزادی ہو، وہاں پر مسلمانوں کو اپنے طور طریقوں پر نظر ثانی کرنی ہو. بلا وجہ بچوں کے نکاح تاخیر سے کرنا اور انہیں فتنے میں ڈالنا، یعنی بغیر کسی وجہ کے، اسباب اور وسائل ہوتے ہوئے بھی، تو ایسی صورت میں والدین کی بھی پوچھ ہوگی. یعنی اگر اولاد جوان ہو جائے اور رشتہ موجود ہو، ایک تو یہ نا کہ کوئی صحیح سبب نہ بن رہا ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اگر اسباب موجود ہوں تو بلا وجہ تاخیر کرنا اور بچوں کو آزمائش میں مبتلا کرنا کہ وہ حرام میں داخل ہو جائیں، تو ایسے میں والدین کی بھی پوچھ ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جب نکاح کی عمر کو بچہ پہنچے اور والدین اس کی شادی نہ کریں اور وہ حرام میں پڑ جائے تو والدین پر بھی اس کا گناہ ہوگا. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں نکاح مشکل کیوں ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ رسم و رواج جو بنائے ہوئے اور وہ ہم نے خود بنائے ہوئے، دوہرے رسم و رواج ہو گئے، کچھ پیچھے سے لائے ہیں، کچھ یہاں کے شامل کر لیے. ہم خود ہی ہیں یہ سب کرنے والے، زیادہ مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ایسی ایسی غیر حقیقی باتیں اور غیر حقیقی معیار
کہ جو عملی زندگی میں ناممکن ہے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ مادہ پرستی نے ہمارے ذہن خراب کر دیے۔ ہم نے دنیا کو جنت سمجھ لیا ہے اور ہم اس دنیا میں جنت کی تلاش میں ہیں۔ کس طرح کہ ہم ایک آئیڈیل زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، بہت ہی اونچی اور معیاری قسم کی، اور وہ معیار بھی ہم نے خود قائم کر لیا، اور اس کے لیے بھی کچھ شرائط خود ہی طے کر لی اپنے لیے کہ جب تک یہ اور یہ اور یہ سب نہ ہو جائے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر کہ حرام میں پڑ جاتے ہیں بچے۔ اس کی والدین کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں بعض اوقات والدین اس سے بھی غافل ہوتے ہیں کہ بچے باہر کر کیا رہے ہیں، وہ کیوں دیر سے آ رہے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، کون ان کے پاس آتا ہے، ان کی دوستی کس سے، تعلق کس سے ہے۔ یعنی والدین کے فرائض صرف بچپن میں نہیں ہوتے کہ جب بچے چھوٹے ہوں اور اس وقت وہ ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کھایا یا نہیں، یا وہ سوئے یا نہیں، یا ہوم ورک کیا یا نہیں۔ جب وہ جوان ہو جائیں، خواہ وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائیں، تو بھی جب تک ان کی شادی ہو نہیں جاتی تو والدین کی ایک ذمہ داری رہتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاندان قریب قریب ہوتے تھے، اگر والدین خود غفلت کرتے تھے تو بہن بھائی اور خاندان ہمسائے دائیں بائیں سے پیچھے پڑ کے پریشر ڈال کے بہت نظر رکھنے والے ہوتے تھے۔ اب ہر کوئی اپنی دنیا میں ہے، کوئی حلال کرتا ہے یا حرام کرتا ہے، کسی کو دوسرے کی پرواہ نہیں۔ پہلے اگر کسی خاندان میں خدا نخواستہ باپ کی وفات ہو جائے یا کوئی ولی نہ ہو تو بڑے بہن بھائی ماں باپ کی جگہ پر چھوٹے بہنوں بھائیوں کا خیال رکھ کے اور اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اس کو اپنے فرائض میں سے سمجھتے تھے۔ اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ شاید بچوں کا اپنا ہی فریضہ ہے کہ جا کے خود اپنے لیے کچھ تلاش کر لیں اور جیسے چاہیں جئیں۔ تو یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس معاملے میں بھی درست طریقہ اختیار کرے۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، یا صرف اپنی ذاتی زندگی میں لغو سے بچ جانا کافی نہیں، یا پھر خود اپنی زندگی میں اگر مطمئن ہے تو ٹھیک ہے اور بچوں کی پرواہ نہیں۔ اسلام ایک معتدل طریقہ زندگی ہے جس میں جسم، روح، جذبات اور ذہن، ان سب کی ویل بینگ کا خیال رکھا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کورس کے شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اسلام صرف روحانی ترقی نہیں سکھاتا جیسے بعض مذاہب میں ہے کہ وہاں مذہب کا تصور کیا ہے کہ صرف روح کو سرشار کرو یا وقتی طور پر ایک نشے کی طرح کچھ ایسے کام کرو کہ جس سے روح جو ہے یہ روحانی ترقی حاصل ہو جائے اور باقی چیزوں کی طرف توجہ نہ ہو۔ نہیں، اسلام صحیح کھانے کی تعلیم بھی دیتا ہے، جسمانی ضروریات کس طرح پوری کرو، جذباتی ضروریات کس طرح پوری کرو، روحانی کس طرح پوری کرو، ذہنی کس طرح پوری کرو، علم، عقل، سمجھ، شعور، ان سب چیزوں کو بھی آگے بڑھانے کو اور صحیح استعمال کو اہم قرار دیتا ہے اور اس کو بھی عبادت قرار دیتا ہے۔ تو اسی لیے نکاح کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم لاماناتہم، وہ اپنی امانتوں کے، وعہدہم، اور اپنے عہد کے، راعون، نگران ہوتے ہیں۔ امانات امانت کی جمع ہے اور عہد اللہ یا بندوں سے کیا ہوا وعدہ۔ راعون راعی کی جمع ہے، اور راعی کس کو کہتے ہیں؟ گڈریے کو، جو بکریوں کی نگرانی کرتا ہے کہ کہیں کھو نہ جائیں یا کہیں نقصان نہ اٹھائیں یا ان کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے اپنی امانتوں اور عہد کا بھی پاس رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں۔ امانت کہتے ہیں ہر قسم کی ذمہ داری کو جو انسان اپنے سر لیتا ہے، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، گفتار سے ہو یا کردار سے ہو، ہر قسم کی ذمہ داری جو انسان اپنے سر لیتا ہے۔ اور پھر اس میں مال، وقت، اپنا جسم، جان، اولاد، یہ سب چیزیں بھی امانت ہیں۔ یعنی ہمارا اپنا جسم جو ہے وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ اسی لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے جسم کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی خود کو خود اذیت نہیں دے سکتے۔ ایسی چیزیں کھانا یا ایسے کام کرنا کہ جس سے جسم بیمار پڑ جائے اور جسم کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ بھی ایک طرح سے خیانت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح مال جو ہمارے پاس ہے وہ بھی امانت ہے، اس کو ہم اپنی منمانی سے خرچ نہیں کر سکتے۔
اسی طرح اولاد بھی امانت ہے ہمارے پاس. اللہ نے جو بچے ہمیں دیے ان کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ ہم نے ان کی اخلاقی، دینی، ذہنی ترقی کے لیے کیا کیا. اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے یا کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی ذمہ داری ہے کسی قسم کی، مثلا طالب علم ہے تو بحیثیت طالب علم کے اس کی ایک ذمہ داری، اگر وہ ایک ماں ہے یا ایک استاد ہے یا کوئی بھی کسی بھی حیثیت میں انسان کوئی کام کر رہا ہے، تو جو بھی اس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس میں اس کو خیانت کی اجازت نہیں. خیانت کیا ہے؟ اس کو صحیح طور پر نہ نبھانا. مثلا نام کے طالب علم تو بن جانا، لیکن جو ریکوائرمنٹ ہے ایک طالب علم بننے کی وہ پوری نہ کرنا. کہیں جاب تو شروع کر دینا لیکن اوقات کی پابندی نہ کرنا، کام کر کے نہ دینا. اسی طرح کوئی عہدہ لینے کا شوق رکھنا لیکن اس عہدے کے ساتھ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو پورا نہ کرنا. یہ تمام چیزیں خیانت میں شامل ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آیت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانتی بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ دیکھیے کہ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جو محنت مشقت سے حاصل ہوتی ہے، جس کے لیے انسان کو صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. تو اس میں انسان اپنی منزل تک کب پہنچ سکتا ہے؟ جب وہ راستے کی تکلیفیں برداشت کرے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک کسان ہے تو ایک کسان کب فصل کاٹنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جب وہ اس سے پہلے کے سارے مرحلوں کو بخوشی سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جائے. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی زمین پر مثلا اپنے گارڈن میں کچھ اگانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ زمین کو آپ صاف کرتے ہیں، جھاڑ جھنکار نکالتے ہیں. اگر پہلے سے اس میں کچھ اگا ہوا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو باہر نکالیں گے، پانی ڈالیں گے، اس کو نرم کریں گے، پھر اس میں ہل چلائیں گے یا جیسے بھی اس کو کھودیں گے، کوریدیں گے. پھر اس کے بعد مناسب وقت میں اس کا بیج ڈالیں گے یا پنیری لگائیں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ پرندوں سے بھی حفاظت کریں گے، وقت پر مناسب پانی لگائیں گے، اگر کھاد کی ضرورت ہے تو وہ دیں گے. پھر اسی طرح اگر کیڑے مکوڑے ہیں یا کچھ اور آفات اس پر آ رہی ہیں تو اس سے بھی حفاظت کریں گے. اور پھر وقت پر اس کو کاٹیں گے، کیونکہ اگر وقت پر کاٹا نہ جائے تو بھی ختم ہو جاتی. ان ساری مشقتوں سے گزرنے کے بعد آپ کوئی پھل یا سبزی یا جو کچھ اگاتے ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں. تو وہ جو حاصل آپ کرتے ہیں اس کو اگر آپ پھر بیچتے ہیں اور اس سے نفع کماتے ہیں تو وہ ہے فلاح. بالکل اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لیے بھی آپ کو اس دنیا میں کئی ایک کام کرنے لازم ہیں، اور ان میں خاص طور پر یہ تمام چیزیں جن کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. اور پھر جہاں تک راعون کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے. تو ہر ایک ذمہ دار ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا چلو ہم کوئی ذمہ داری لیتے ہی نہیں، ہم نے کوئی چیز قبول کرتے نہیں. آپ کسی نہ کسی تعلق میں، کسی نہ کسی حیثیت میں خود بخود ذمہ دار اور نگران بن ہی جاتے ہیں. آپ کچھ بھی کرنے لگیں گے، اور بھلے آپ کچھ بھی نہ کریں تو بھی آپ کے جسم آپ کے پاس ایک امانت ہے. اللہ نے اس لیے سب کچھ ذہنی صلاحیتیں، طاقتیں دی ہیں کہ آپ ان کا صحیح استعمال کریں. اور جب آپ استعمال کرنے لگیں گے تو پھر آپ کے اوپر کچھ اور ذمہ داریاں آ جائیں گی. اس دنیا میں انسان امتحان ہی کے لیے بھیجا گیا. یہ دنیا جنت نہیں ہے کہ جہاں ہمیں عیش و عشرت کے لیے بھیجا گیا ہو. تو وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد یعنی اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، یعنی ان کی نگرانی کرتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، ہم علی صلواتہم، وہ اپنی نمازوں پر، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں. ابن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کام کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا نماز اپنے وقت پر. قلت ثم ای، میں نے کہا پھر اس کے بعد کون سا؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. پھر پوچھا میں نے اس کے بعد کیا؟ تو فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز اول و آخر ہے. شروع میں بھی آپ دیکھیں قد افلح المؤمنون،
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور پھر دوبارہ نماز کا ذکر آ رہا ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت میں کئی ایک چیزیں آتی ہیں، مثلا طہارت کا صحیح اہتمام بھی حفاظت ہے، کیونکہ ناپاکی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، یعنی اپنے لباس کا خیال رکھنا، اپنے جسم کا خیال رکھنا، اپنی جہاں نماز پڑھنے اس جگہ کا خیال رکھنا، پھر قبلہ رو ہونا، کیونکہ اگر قبلہ ایک طرف ہے اور آپ بے دھیانی سے کہیں اور پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی حفاظت کے خلاف ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے اپنی نماز کی حفاظت نہیں کی۔ پھر اسی طرح اوقات کی پابندی کرنا، یہ بھی حفاظت پہ شامل ہے، اور پھر پوری سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا، اور پھر نماز کی حفاظت بھی کرنا، ایسے کاموں سے پرہیز کرنا کہ جس سے پڑھی ہوئی نمازیں بھی ضائع ہو جائے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ ان کے بعد ایسے ناخلف آئے کہ جنہوں نے اپنی نمازیں ضائع کی اور وہ اپنی شہوات کے پیچھے لگ گئے۔ تو انسان جب خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے تو نمازیں ضائع ہوتی ہیں، یعنی اپنی خواہشات نفس پوری کرتے کرتے نہیں پرواہ کہ نماز کا وقت جا رہا ہے یا نماز اپنے اول وقت پہ اصل وقت پر ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کھانے پینے میں ایسا مشغول ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا پروگرام دیکھ رہا ہے، یا کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ایسے صرف ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں اس میں، اور صرف ایک ذہنی آوارگی کی کیفیت ہے، اور نماز جب وہ آخری وقت میں جا کے چند ٹکرے مار لے انسان، تو یہ نماز کی حفاظت نہیں۔ نماز کی حفاظت کیا کہ انسان دھیان رکھے کہ کیا وقت شروع تو نہیں ہو گیا، کام جب شروع کرے تو اس وقت ہی سوچ کے شروع کرے کہ نماز کو کتنا وقت باقی ہے، کیا اس میں یہ پورا کر لوں گا یا نہیں۔ یہ نہیں کہ نماز میں 10 منٹ رہتے ہوں مغرب کے اور آپ بازار نکل چلیں اور یہ کہیں کہ نہیں مجھے بہت ضروری سودا خریدنا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ 10 منٹ میں واپس نہیں آ سکتے، آپ کو کم از کم بھی آدھا گھنٹہ لگے گا، آپ ٹریفک میں بھی پھنس سکتے ہیں، تو پھر آپ 10 منٹ انتظار کر کے پہلے نماز پڑھ کے پھر آپ چلے جائیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا وقت زیادہ دیا اور کچھ میں بہت کم وقت ہے، یہ سب امتحان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف وقتوں میں مختلف فرائض ہم پہ عائد کیے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، روز ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور پھر یہ ہے کہ سستی کے مارے نہیں بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا، کیونکہ منافقین کی یہ صفت ہے کہ وہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے، الذین، وہ جو یرثون الفردوس، وراثت میں پائیں گے فردوس، جنت کا اعلیٰ ترین درجہ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ مریم میں بھی آپ نے پڑھا ہے 63 میں، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہم اس کا وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے کس کو؟ جو تقوی والا ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ اور یہ وراثت کیوں کہی گئی؟ کیونکہ آخر میں جا کے ملے گی۔ وراثت کب ملتی ہے کسی کو؟ کسی دوسرے کے مرنے کے بعد، جو اس کا قریب ترین ہوتا ہے، انجام کار ہے نا، اس کا نتیجہ ہے۔ تو اسی طرح انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے، جب مرے گا تو مرنے کے بعد جا کر وہ حصہ پائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی جگہ ہے، اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ تمام لوگوں کا حصہ مقرر ہے جنت اور جہنم میں، تو جو جنت میں چلے جائیں گے ان کی جہنم کی جگہ کون لے لیں گے؟ جہنم والے، اور جو جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کا جو جنت کا حصہ تھا وہ جنت والے لے لیں گے۔ تو اس معنی میں بھی وراثت کہی گئی۔ بہرحال اولئک ھم الوارثون، یہ ہیں وارث، الذین یرثون الفردوس، جو وراثت میں فردوس کے باغ پائیں گے۔ فردوس جو ہے وہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اذا سألتم اللہ الجنہ، جب تم اللہ سے جنت مانگو، فاسألوہ الفردوس، تو تم اس سے فردوس مانگو، فإنہ اعلی الجنہ، کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، ومنہ تفجر انہار الجنہ، وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، وفوقہ عرش الرحمن، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ تو وہ بہترین جنت ہے۔ ایسے کام کرنے والے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچیں گے جنت کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہ سب کب ملے گا؟
جیسے سورۃ اعراف 43 میں آتا ہے ونودو، پکارے جائیں گے، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے یہ تمہیں کیوں ملی ہے ورثے میں؟ تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ عمل کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، اور صرف محنت اور کوشش نہیں بلکہ رائٹ ڈائریکشن میں صحیح کوشش، مطلوبہ کوشش۔ مثلا ایک کسان کو اگر کچھ اگانا ہے اور اگر اس کو مثلا 1 فٹ تک مٹی پہ ہل چلانا ہے اور وہ 2 فٹ چلا جائے تو وہ ایکسٹرا ہے، اس کی ضرورت نہیں، یا یہ کہ وہ تھوڑا بہت ایسے ہاتھ پاؤں مار کے چھوڑ دے اس کو تو بھی کافی نہیں۔ تو صحیح طور پر صحیح کوششیں کرنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ چلیے یہاں تک تلاوت سنیے۔ خاشعون کا تعلق اندرونی کیفیت سے ہے اور حافظون کا تعلق بیرونی شرائط سے ہے، تو دونوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ آغاز میں اندر کی بات کی گئی اور اختتام پر باہر کی کیفیات کا ذکر۔ پورا ایک پلانر دے دیا گیا ہے یا ایک آپ کو اسکیجول دے دیا گیا ہے کہ آپ اگر جنت میں آنا چاہیں تو یہ کام کر کے آئیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ عبادات کا تو ایک حصہ ہے، کچھ ذاتی زندگی سے متعلق چیزیں ہیں، این پرائیویٹ لائف سے متعلق، جس کا صرف انسان کو اور اس کے رب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کی حدود کو پورا کر رہا ہے یا پامال کر رہا ہے، وہ فطرت پر ہے یا خلاف فطرت کام کر رہا ہے۔ اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ تعلقات پر مبنی ہیں، ذمہ داریوں کی ادائیگی اور عہدوں کا پاس۔ تو اس میں سارے ہی پہلو آ جاتے ہیں، اللہ اور بندے کا تعلق بھی آ جاتا ہے اور بندوں اور بندوں کا تعلق بھی، اور خود اپنی ذات بھی بیچ میں آ جاتی۔ یعنی اگر دیکھیں تو ایک ہماری اپنی ذات ہے، اس کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں، اپنی عین ذاتی پرائیویٹ لائف میں کیا کرتے ہیں، پھر بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ بھی سچے ہوں، بندوں کے ساتھ بھی سچے ہوں اور اللہ کے ساتھ بھی سچے ہوں۔ مشکل جو معاشرے میں ہے وہ یہ کہ رشتے کی تلاش میں جو اسلام نے کہا ہے کہ دین دیکھو، وہ تو بالکل ایک طرف رہ گیا اور باقی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فاصبر بذات الدین تربت یداک، دین والی اختیار کرو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ لیکن اب وہ چیز نہیں رہی معیار، عورت کے اندر بھی وہ تلاش کیا جا رہا ہے جس کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا ہی نہیں کیا، اور وہ کیا ہے؟ اس کا پروفیشنل ہونا، کہ وہ جاب کرتی ہو، وہ کمائی کرتی ہو اور وہ ارننگ ہینڈ ہو، جو کہ عورت کی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ نے عورت کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے اسے جو جسمانی ساخت دی ہے، جو اس کو حال حلیہ دیا ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے۔ پھر اسی طرح لڑکی والوں کی طرف سے بھی مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بہت اچھا کماتا ہو، بہت اچھا پروفیشن اور جاب ہو اس کا۔ آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اچھا جاب نہیں ہوگا تو بہت مشکلات ہوں گی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے جاب کے ساتھ بھی بہت سی مشکلات ہوتی ہیں۔ ہم انسان اس دنیا میں سکون تلاش کر رہے ہیں، اس کو آئیڈیل بنانے کی فکر میں۔ یہ آئیڈیل بن ہی نہیں سکتی، آپ ادھر سے پکڑیں گے ادھر سے ڈلک جائے گی، ادھر سے پکڑیں گے ادھر سے چھوٹ جائے گی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا معیار یہ ہو کہ وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس سے وہ اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے بہتر طور پر کام کر سکے۔ یہ کریں کہ رشتے کے لیے ایک ہی شرط رکھی کہ لڑکا 5 وقت نمازی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹی کو سمجھائیں کہ اتنی مشکل نہ کریں، کیونکہ لڑکوں میں 5 وقت کے نمازی کم ہی رہ گئے۔ یعنی اصل جو معیار ہے وہ بالکل بھلا دیا گیا ہے، اور خود مسلمان جو ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ کچھ لوگوں کو محض شاپنگ اور تیاری کے لیے سال چاہیے ہوتا ہے شادی کرنے کے لیے، اور کچھ لوگوں کو رشتہ داروں کو جمع کرنے کا ایسا شوق ہوتا ہے کہ اس میں پھر انتظار کر کر کے بہت وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے کا فائدہ اور بھلا کس میں، ہم یہ دیکھتے کہ ہماری حسرتیں کیسے پوری ہوں گی، ہم نے جو اتنا مال متاع اکٹھا کیا اس کا دکھاوا کب ہوگا،